جیسے مثال کے طور پر آپ بایولوجی ٹیچر ہوں اور آپ 3 گھنٹے کی ایکسٹینسو ورکشاپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کروائیں اور آپ ان کو جینیٹک سائنس کے اوپر جو ہیں وہ بہت ہی ان ڈیپتھ لیکچر دیں، اور اس کے بعد جو ہے 3 گھنٹے کی ورکشاپ کے بعد بچہ آپ سے پوچھے مس یہ جو آپ نے ابھی ہمیں کتاب پڑھائی ہے اس کے اوپر کور پنک کلر کا ہونا چاہیے یا بلو کلر کا ہونا چاہیے، کیا دل کرے گا آپ کو؟ آپ کا دل کیا کرے گا؟ ایک لگانے کا دل کرے گا. ان کا بھی یہ سوال ایسا ہی ہے. اللہ نے ایک کہانی، ایک واقعہ ان کے سامنے رکھا ایک بہت بڑے مقصد کے لیے، اور انہوں نے ان باتوں کی وجہ سے اس کو بالکل ڈی ویلیو کر دیا، اس کی اہمیت کو ختم کر دیا. تو یہی چیز یہاں پر جو ہے وہ مینشن کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو سمجھانا چاہ رہے تھے اس کو یہ کمپلیٹلی مس کر گئے اور یوز لیس ڈبیٹس کے اندر جو تھے یہ پڑ گئے. اس کریج کو بھول گئے جو ان نوجوانوں نے دکھائی تھی، اس ایمان کے لیول کو بھول گئے جو ان نوجوانوں کا تھا. اور آج آپ اور میں بھی اسلام کے ساتھ یہی کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام کی کہانی سنیں گے تو ہمیں اس بات کی فکر زیادہ ہوتی ہے کہ اچھا پھر جب یوسف علیہ السلام مصر آ گئے تھے اور منسٹر بن گئے تھے تو انہوں نے شادی کی تھی؟ اللہ نے بتایا قرآن میں؟ نہیں بتایا. تو آپ کو کیا کیوریوسٹی ہے؟ نہیں بتایا اللہ نے، تو خاموشی کا آپ بھی اظہار کیجئے. میرے اور آپ کے عمل سے یوسف علیہ السلام کی شادی کا کیا تعلق ہے؟ ہماری کیوریوسٹی کا حال تو دیکھیں. یوسف علیہ السلام کی کہانی میں انلمیٹڈ لیسنز ہیں اور ہم نے اس کو اتنا نیرو کر دیا. ہم کہتے ہیں جو عورت پریگننٹ ہو سورہ یوسف کی تلاوت کرے. کیوں؟ آپ کا بچہ بہت خوبصورت ہوگا. آپ مقصد ہی نہیں پہچانے سورہ یوسف کا. بچوں کو خوبصورت پیدا کرنے کے لیے قرآن میں سورہ یوسف نہیں دی گئی. سورہ یوسف معاملات کو سالو کرنے کے لیے دی گئی ہے، جھگڑوں کو ڈیزالو کرنے کے لیے دی گئی ہے، ایمان پر قائم رہنے کے لیے، چیلنجز میں ایمان پر قائم رہنے کے لیے دی گئی ہے. ہم نے قرآن کا مذاق بنا لیا ہے، ہم نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. ہم قرآن میں اس پر سوال کرتے ہیں جو نظر نہیں آتا. اچھا یہ لکھا ہوا ہے تو وہ کیوں نہیں لکھا؟ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے. ہمارا حال بالکل یہ ہے کہ جب ہم کہیں کہ اچھا انہوں نے اصحاب کہف کے اوپر مونیومنٹ بنا دیا تو سیمنٹ کا بنایا تھا کہ کانکریٹ کا بنایا تھا کہ ماربل کا بنایا تھا؟ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج ہم نے اسلام کے ساتھ یہی حال کر دیا ہے. ہم اسلام میں وہ سوال پوچھتے ہیں جو سامنے لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا، جو کلیئر ڈوز اور ڈونٹس ہیں اس پر ہم عمل نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اچھا، مثال کے طور پہ بہت ہی فنی بات ہے لیکن کوئی سوال پوچھتا تو پھر انسان کیا کرے؟ یہ کوئی سوال ہے کہ آپ کراچی شہر میں رہتی ہیں اور آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر نارتھ پول پہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہو تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ آپ جا رہی ہیں نارتھ پول، آپ میں سے جو نارتھ پول جا رہا ہوگا وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کیسے نماز پڑھیں. لیکن اگر آپ نارتھ پول نہیں جا رہی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ ذرا بتائیں کہ نارتھ پول پہ 5 وقت کی نماز کیسی پڑھی جائے گی، یہ آپ کا کوئی کنسرن ہے کیا؟ اس کے جواب سے آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا جو آپ پاکستان میں کراچی شہر میں پڑھیں گے؟ ایسے سوال مت پوچھیں جس کا آپ کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان سوالوں کے اوپر جم جائیں جو آپ کو نیکی میں آگے بڑھائیں گے، اور اللہ یہی چاہتا ہے. جب آپ کہتی ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ربکم اعلم، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں جانتی ہوں یا اللہ جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، سمپل. تو آگے بھی یہی چیز آ رہی ہے. وَيَقُولُونَ، اور کچھ لوگ ان میں سے کیا کہیں گے؟ سبعتن، وہ 7 تھے، وثامنہم کلبہم، اور 8واں ان کا کتا تھا. قل، رسول اللہ سے کہا گیا ان سے کہہ دیجئے ربی اعلم بعدتہم، ان کی تعداد، ان کے عدت اللہ سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے. جب آپ نے کہہ دیا اللہ اعلم تو میں کچھ بھی نہیں جانتی، اللہ جانتا ہے. اور آگے کیا